مسلمانوں خدا پاک کی قسم پیسہ کمانا کامیابی کوئی نہیں، مکان بنانا کامیابی کوئی نہیں، دکان چمکانا کامیابی کوئی نہیں، اصل کامیابی تو یہ ہے ایمان بنا کر قبر میں چلے جاؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان قبر میں ساتھ چلا گیا، کفن نہ ملے گزارا ہو جائے گا۔ اگر کفن وجود کے اوپر چلا گیا، سینے میں ایمان کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے قبر میں لٹا کے جاویں گے، کروٹ بدلنا مشکل ہو جائے گی۔ بڑے دل کا آپ نے میں نے سامنا کرنا ہے جو قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ ایسا دن ہوگا جب جہنم کو بلین کے اتنی تعداد کے اندر فرشتے گھسیٹ کے میدان محشر میں لے کے آئیں گے، لاکھوں کروڑوں فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے۔ جہنم ہر قدم پر چیخیں مارتی ہوئی آئے گی، یہاں تک کہ لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگیں گے۔ میدان محشر میں جب جہنم آ کے چنگاڑے گی، رحمت والے نبی نے فرمایا اتنی بھیانک چیخ ہوگی، سارے لوگ زمین پہ گر جائیں گے۔ جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کر، عذابات دیکھ کر، اس کی آگ کی تپش کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نفسی نفسی کا نعرہ لگانے لگ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہے، یوسف علیہ السلام بیٹا ہے۔ فرمایا قیامت کی ہولناکی دیکھ کر یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ زکریا علیہ السلام باپ ہے، یحییٰ علیہ السلام بیٹا ہے۔ قیامت کے دن پاس کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے، یعقوب کہہ رہے ہوں گے مجھے بیٹا یوسف یاد نہیں آ رہا، یوسف کہہ رہے مجھے ابا یعقوب یاد نہیں آ رہا۔ اس وقت تو نفسا نفسی کا عالم زبان پر آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام باپ بیٹا ہے، قیامت کے دن یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہ غنی عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام ماں بیٹا ہے، قیامت کو یہ بھی ایک دوسرے سے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک کونے میں سے آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہنے لگی کملی والے قیامت کا اتنا ہولناک دن ہوگا، میں آپ کے پاس کھڑی ہوں گی، بتاؤ تو صحیح اللہ کے کرم سے جنت میں جائیں گے یا اپنی عبادت سے جنت میں جائیں گے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا خدا کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، میں محمد جس کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف اشارہ کر دیا اور کرنے لگی کملی والے کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، اگر اللہ جل شانہ نے رحمت والا معاملہ نہ فرمایا تو تو بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وکالت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا، میدان میں اللہ جل شانہ وکالت کے لیے خود اتر آیا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تطہیر والی چادر کی قسم اللہ نے عرشوں پہ اٹھائی۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے کچے سے کوٹھے کو، کچے سے مکان کو قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت آ جائے گی، میری قبر مبارک کو پھاڑ کر مجھے باہر نکال لیا جائے گا، میں اپنی قبر مبارک میں موجود نہیں ہوں گا۔ عائشہ تیرے حجرے کو اللہ نے اتنا عظمت والا بنا دیا کہ قیامت کے بعد بھی تیرے حجرے پر 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لے کے آتا رہے گا۔ اتنی عظمت والی عورت ہے، اتنی بلندی والی عورت ہے، اتنے شان اور مقام والی عورت ہے، جسے لیٹنے کے لیے اللہ اکبر نبی کا بستر ملا، رہنے کے لیے نبی کا مکان ملا، کھانے پینے کے لیے نبی کا جھوٹا ملا، برتنے کے لیے رحمت والے نبی کے گھر کے برتن اور سامان ملا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کے کرم سے جنت میں جائے گی، تیری میری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہو کا عالم ہوگا، پریشانی پریشانی ہوگی۔ اللہ ذرا میری تھوڑی سی آپ بات سن لو، بڑی پتے کی بات کر کے جا رہا ہوں۔ میری عادت نہیں کہ ایک پروگرام میں 10 پروگراموں میں پچھلی بات کو لے کے آؤں، کوشش ہوتی ہے نئی بات، لوگ چاہت سے بلاتے ہیں۔ فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قیامت کا دن ہوگا، 3 ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ جل شانہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، رحمت دو عالم علیہ السلام گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جو میں نے میرے عزیزوں جو جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، حضور علیہ السلام نے گھبراہٹ کے عالم میں گھبرا کر اللہ کے پاک نبی نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پہلا کون ہے؟ المنان، لوگوں کے ساتھ نیکی کر لوگوں کے کام آ کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے جتلانے والا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے، سگا چاچا، سگا تایا، سگا ماما برادری میں گاتا پھرتا ہے۔ یہ شادی حال پتہ ہے میں نے 50,000 روپے کا بک کرایا تھا، یہ کھانا کھا کے دیکھ کون سے میں نے پکوان سے بنایا، کون سے نائی سے پکوایا، تجھے پتہ ہے۔ اللہ اکبر، 12 کرسیوں والی ٹیبل پہ میرے عزیزوں بیٹھ کے کہے گا ہاں جی ہاں، اس کے پاس کہاں گنجائش تھی، یہ تو مجھے اپنے بھائی پہ ترس آ گیا۔ خالہ اندر کہتی پھرے گی، مامی اندر کہتی پھرے گی، تائی اندر کہتی پھرے گی میرے تو خود 4 بیٹیاں ہیں، ہم نے تو کہہ دیا بھائی ایک ہی کریں گے، باقی تو جہاں مرضی بیاہ لیو، ہم تیری بیاہ یا اپنی بیاہ ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، غریب بھائی کی غریب گھر والی اپنی بھابھی سے اپنی جٹھانی سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ بھانجی سے پوچھو سر اٹھا کر سسرال میں چلتی کیوں نہیں، جیتی کیوں نہیں، وہ کہ خاک سر اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، ماما سینے سے لگا کر باپ کا پیار بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جہیز میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے بنایا ہے۔ المنان، پہلے دور تھا نیکی کر کنویں میں ڈال، اب تو وہ کنویں نہ پید ہو گئے جہاں نیکی ڈالی جاتی تھی۔ جب تک جس کے ساتھ بھلائی نہیں کی اس کی عزت کی کھٹیا نہیں کھڑی کر دیں گے تیری بھلائی پوری نہیں ہوتی ہے۔ جتنا دنیا کے اندر عزت کما لے گا لوگ تجھے بڑا دیندار کہیں گے، بڑا خیرات کرنے والا کہیں گے، لیکن قیامت کے دن کونے میں کھڑا رہے گا، اللہ تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اوے پردے اچھالنا نہ سیکھو، پردے ڈالنا سیکھو۔ خدا پاک کی قسم گناہوں کے دلدل میں آؤ گے، اگر کسی ایک کے گناہ کو چھپا کے چلے گئے قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ چھپا لیے جائیں گے۔ ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمیوں کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے گا۔ پہلا وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے احسان جتلاتا ہوگا، دوسرا وہ آدمی، سنو جلال پور والو، دوسرا وہ آدمی جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، قیامت کا دن اللہ اس کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ دھوتی کا پیچھے پلہ زمین پر پسارتا ہو، شلوار کے پیچا ٹخنوں سے نیچے کرتا ہو، ارے اللہ کے میرے عزیزو یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ انسان کو یہ دین کا حصہ ہے، نہیں یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، زمین جس کی، آسمان جس کا، سورج جس کا، ستارے جس کے، ہم کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ ہمارا وجود ہی ہمارا نہیں ہے، ہمیں تکبر کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا وہ آدمی قیامت کے دن اللہ جسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، دکانداری کرتا ہے کہ یار میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان لندن ہے۔ اللہ کے پتہ ہے ملتان کی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں، اللہ کے پتہ ہے لاہور کی شالمی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا کر اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا کے سودا بیچے گا قیامت کے دن اللہ اسے بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ توبہ کرو میرے عزیزو، بھاویں سودا بکے یا نہ بکے، کاروبار چلے یا نہ چلے، آج توبہ کر لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اٹھاؤ قسم کے ہاتھ کے بعد ایسا جھوٹا کام نہیں کریں گے۔ اور جب بھی کاروبار کریں گے مخلوق خدا کی بھلائی کے جذبے کے ساتھ کام کی شروعات کرو، خدا پاک کی قسم اس کام میں کبھی خسارہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ عشق نبی سے ملتے جنت کے راستے اللہ سے ملا
راستے ہیں, سنت کے راستے ہیں. میرے بھائی آ جاؤ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کی چھتری کے نیچے, فلاح ہی فلاح ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. آج کا یہ پروگرام حضور علیہ السلام کا پروگرام کیا تھا کہ ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے, ہر امتی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جائے, شرمندہ ہونے سے بچ جائے. قیامت کا دن ہوگا, یہ کلمہ پڑھنے والا امتی میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور فرشتے سے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. پتہ ہے آسمان والے فرشتے چیخ ماریں گے اور دھاڑے مار کے رونے لگ جائیں گے. یہ جہنمی فرشتوں کی طرف مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ بنی, بدبختی تو ہمارے پہ ہوئی, تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک سوال کریں گے, بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ فرشتے ایک سوال کریں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی, کس نبی کی امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟